الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها۔ قرآن پاک کی یہ آیت کریمہ میں اللہ رب العزت بہت ہی اہم بات، ہمارے فائدے کی بات بیان فرما رہے ہیں۔ اس کا ترجمہ یہ ہے، اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے بہت قسمیں کھائی ہیں، اتنی قسمیں اور کسی موقع پر نہیں کھائی۔ اگر ان کو تفصیل سے دیکھا جائے تو 11 قسمیں کھائی ہیں۔ 11 قسمیں کھا کر کے یہ فرمایا ہے، یقیناً وہ شخص کامیاب ہوگا، بامراد ہوگا جو اپنے نفس کو گندگیوں سے پاک کر دے گا۔ اپنے نفس میں جو گندگیاں ہوتی ہے، فجور، اس سے پہلے وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا۔ اللہ تعالیٰ نے خود نفس کی بھی قسم کھائی ہے، اور اس نفس کو کے اندر اللہ تعالیٰ نے 2 طاقتیں پیدا فرمائی ہے۔ فجور یعنی گناہ کا جذبہ بھی، اور تقوی یعنی گناہ سے بچنے کا جذبہ بھی۔ ہر انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے نفس جو پیدا کیا ہے، اس میں یہ دونوں صفتیں اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمائی ہے، گناہ کا جذبہ بھی اور گناہ سے بچنے کا جذبہ بھی۔ گناہ کا جذبہ اس کو فجور سے تعبیر کیا ہے، اور گناہ سے بچنے کا جو جذبہ ہے اس کو تقوی سے تعبیر کیا ہے، فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا۔ جب اللہ تعالیٰ نے ہی یہ نفس ہمارے اندر پیدا کیا ہے اور اس میں یہ دونوں طرح کے جذبے رکھے ہیں، تو اب کامیاب کون ہوگا؟ جو اپنے نفس کو فجور سے اور گناہوں کے جذبے سے، گناہوں سے پاک کر دے گا۔ تکبر، اپنے کو اچھا سمجھنا، جس کو عجب کہتے ہیں، یہ 2 الگ الگ گندگیاں ہیں نفس کے اندر۔ یہ باطنی گندگیاں، چھپی ہوئی گندگیاں، چھپے ہوئے گناہ نفس کے اندر بہت خطرناک قسم کے ہوتے ہیں، ہر ایک کے اندر۔ اللہ تعالیٰ نے جو قسم کھائی ہے وہ خاص کسی انسان کے نفس کے بارے میں نہیں، مطلق نفس ہر ایک کے اندر جو رکھا ہوا ہے، اور اس کے اندر یہ دونوں چیزیں اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہے۔ یہ خود اللہ تعالیٰ نے نفس کا حال آگے پہلے بیان، قسم کھاتے ہوئے بیان کر کے پھر یہ فرمایا ہے، 11 قسمیں کھا کر کے اتنا مضبوط کلام اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ قد افلح من زکاہا، یقیناً کامیاب ہوگا آخرت میں، پوری کامیابی پائے گا وہ شخص جو نفس کو گندگیوں سے پاک کر دے گا۔ زکا کا لفظ ہے، اس عربی میں اسی سے تزکیہ کا لفظ بولا جاتا ہے۔
تزکیہ کے معنی پاک کرنا. قرآن کی اصطلاح میں تزکیہ یہ لفظ جو یہاں آ رہا ہے اور دوسری جگہ پر بھی آیا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو بھیجا ہے دنیا میں، تو ان کو بھیجنے کے اندر جو مقاصد ہے، رسالت رسول بنا کر بھیجنے کی جو مقاصد بیان کیے ہیں 4 جگہ آیتوں میں، تو اس میں وَيُزَكِّيهِمْ کا لفظ بھی ہے. وہ یہی تزکیہ ہی سے ہے کہ نبی کو اللہ تعالیٰ نے اس لیے بھیجا ہے، رسول کو اس لیے بھیجا ہے تاکہ لوگوں کے نفس کو گندگیوں سے پاک کرے. سب سے بڑی گندگی تو کفر کی گندگی ہے، کفر شرک کی گندگی، نفاق کی گندگی، اور اس سے نیچے کی گندگیاں جو مسلمانوں میں ہوتی ہے وہ ہے تکبر، عجب، ریاکاری، حب دنیا، حب مال، اور اسی طرح جو ہے غصہ کی بیماری جو اصل نفس میں ہوتی ہے اندر، اسی کو دل بھی حدیث کی اصطلاح میں قلب سے تعبیر کیا ہے، قرآن میں نفس سے تعبیر کیا ہے اور حدیث میں قلب سے تعبیر کیا ہے. الا ان فی الجسد مضغہ اذا صلحت صلح الجسد کلہ واذا فسدت فسد الجسد کلہ الا وہی القلب. بخاری شریف کی یہ حدیث ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ انسان کے جسم میں گوشت کی ایک بوٹی ایسی ہے، اس شان کی ہے کہ جب وہ درست ہو جاتی ہے تو سارا جسم درست ہو جاتا ہے، سارے جسم سے نکلنے والے اعمال درست ہو جاتے ہیں. درست ہو جاتے یعنی اللہ تعالیٰ کے وہاں قابل قبول ہو جاتے ہیں، صالح بن جاتے ہیں. اور اگر وہ بوٹی خراب ہو جاتی ہے تو سارے جسم سے نکلنے والے اعمال خراب. ظاہری اعمال ہم جو کرتے ہیں، پورا جسم سے جو بھی اعمال کرتے ہیں وہ سب کے سب اللہ تعالیٰ کے ہاں قابل قبول نہیں، خراب ہو جاتے ہیں اس بوٹی کی خرابی کی وجہ سے. وہ جسم میں، انسان کے جسم میں وہ بوٹی کیا ہے، آگے اس کو بیان کیا ہے کہ سنو اچھی طرح سے، اللہ کان کھول کر سنو، وہ بوٹی دل ہے. تو دل کی اصلاح کہہ لو یا نفس کی اصلاح کہہ لو اردو کے الفاظ میں، اور قرآن کی اصطلاح میں نفس کا تزکیہ کہہ لو، اور حدیث کی اصطلاح میں یہ قلب کی اصلاح کہہ لو. سب کا مفہوم ایک ہی ہے. اور ہم سب یہاں جو جمع ہوئے ہیں، خانقاہ میں جو آئے ہیں، ہمارے آنے کا مقصد یہی اپنے نفس کو پاک کرنا، اپنے دل کو درست کرنا، اپنے دل کو تمام گندگیوں سے پاک کرنا. یہ باطنی گناہ ہے، چھپے ہوئے گناہ ہے، نظر نہیں آتے. کسی آدمی کے دل میں کبر ہے، ریاکاری ہے، عجب ہے، ناشکری کی بیماری ہے، غصے کی بیماری ہے، وہ اصل اندر ہوتے ہیں، اندر غصہ ہوتا ہے. پھر اس کا اظہار زبان سے آدمی غصے کا اظہار کرتا ہے، ہاتھ پیر سے مار کر کے، ظلم کر کے اس غصے کا اظہار کرتا ہے. تو اندر کی جو برائی ہے وہ ظاہر ہوتی ہے. اندر میں ریاکاری ہے. ریاکاری کہتے ہیں نیک اعمال کر کے لوگوں میں اچھا بننے کا جذبہ رکھنا. نیک اعمال آدمی کرے اور اس میں ارادہ یہ ہو کہ لوگ مجھے اچھا سمجھے، جس کو کہتے ہیں ریاکاری، دکھلانا، لوگوں کو اپنے نیک اعمال دکھلانا. یہ ایسے بیماریاں ہر ایک میں ہوتی ہے، کسی میں کم ہوتی ہے، کسی میں زیادہ ہوتی ہے. تکبر کی بیماری کسی میں کم ہوتی ہے، کسی میں زیادہ ہوتی ہے. اسی لیے حدیث شریف میں آیا ہے
لا يدخل الجنت من كان في قلبه مثقال حبۃ من خردل من کبر، جس شخص کے دل میں رائی کے ایک دانے کے برابر کبر ہوگا وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ معلوم ہوا کہ رائی کا دانہ بہت چھوٹا ہوتا ہے، اتنا تھوڑا سا کبر بھی ہوتا ہے، بڑا اس سے زیادہ بڑا کبر بھی ہوتا ہے، لیکن اتنا تھوڑا کبر بھی جنت میں جانے سے روک دے گا، جنت میں جا نہیں سکے گا جب تک اس کی صفائی نہ ہو جائے دوزخ میں۔ اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرما رہے ہیں۔ اس لیے بھی یہاں آنے کا مقصد ہی یہ ہے کہ ہم کسی سے بات چیت نہ کریں، اپنا جائزہ لیں، اپنا محاسبہ کریں، میرے اندر یہ خرابیاں تو نہیں ہیں، میرے اندر چغلی کی عادت تو نہیں ہے، غیبت کی عادت تو نہیں ہے، میرے اندر دوسروں کے عیبوں کو تلاش کرنے کا جذبہ تجسس تو نہیں ہے، میرے اندر یہ گناہ جو اندر کی برائی کی وجہ سے یہ گناہ پیدا ہوتے ہیں وہ گناہ تو نہیں ہے۔ اپنا جائزہ لینے کے لیے یکسوئی خانقاہ میں ایک جگہ ٹھہرا کر کے، ایک جگہ کھانے پینے کا رزم کر کے رکھا جاتا ہے تاکہ پوری یکسوئی دماغ میں رہے اور یکسوئی کے ساتھ اپنا جائزہ ہر ایک لے سکے، اپنا احتساب کر سکے، اپنا حساب لے سکے، اپنے اندر کی برائیوں کو سمجھ سکے، پہچان سکے۔ اگر اس کی اصلاح نہ ہوئی تو کتنا خراب نتیجہ ہوتا ہے اس کا اندازہ لگائیے۔ ایک واقعہ اس کتاب میں لکھا ہے، اس کتاب کا نام ہے دستور السالکین لقرب رب العالمین۔ رب العالمین کا قرب حاصل کرنے کے لیے، اللہ تک چلنے والوں کے لیے دستور، قاعدہ، قرآن اور حدیث کی روشنی میں جو قاعدہ ہے وہ اس میں بیان کیا ہے، اور اس کو ہمارے شیخ حضرت مولانا قمر الزمان صاحب دامت برکاتہم نے اس کتاب کو ترتیب دی ہے۔ الگ الگ بہت ساری کتابیں تھیں، رسائل تھے، سلوک کے رسائل، اللہ تک پہنچنے والوں کے لیے رسائل لکھے ہوئے بڑے بڑے لوگوں کے، ان کو سامنے رکھ کر ان کا خلاصہ پیش کیا ہے اس کتاب نے۔ اس کا نام ہے دستور السالکین۔ آپ لوگ سالکین ہیں، سالکین کی کیا معنی؟ اللہ تک پہنچنے کے لیے چلنے والے، اللہ تک پہنچنے کے لیے چلنے والے کو سالک کہتے ہیں۔ حدیث شریف میں لفظ آتا ہے من سلک طریقا یلتمس فیہ، وہ جو ہے سلک کا لفظ وہاں سے لیا گیا ہے، سالکین کا لفظ۔ تو معلوم ہوا کہ یہ سب اصطلاحات کو جاننا بھی ضروری ہے۔ خانقاہ میں آنے والوں کے لیے یہ تزکیہ اور یہ دل کی اصلاح کا کیا مفہوم ہے اور دل میں کیا گندگیاں ہوتی ہے، اس کا مطالعہ کرنا، ایسی کتابوں کا مطالعہ کرنا ضروری ہے۔ اپنے ساتھ ایک ایسی کتاب کو لاوے جس میں دل کی اصلاح کا مضمون ہو۔ ہم جب جاتے تھے جلال آباد، حضرت ہمارے شیخ حضرت مسیح الامت رحمۃ اللہ علیہ کی خانقاہ میں پورا مہینہ گزارتے تھے، عید بھی وہاں کرتے تھے، اور ایسا تقریباً 18 رمضان گزارے ہیں وہاں۔ تو کتاب ضرور ساتھ لے جاتے تھے، اصلاحی کتاب، دل کی اصلاح کے بارے میں تبلیغ دین امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کی عام طور پر یہ، اور ہمارے حضرت جلال آبادی رحمۃ اللہ علیہ کی لکھی ہوئی شریعت و تصوف، یہ دو کتابیں اس کا موضوع ہے دل کی اصلاح، دل کی اندر کیا خرابیاں ہوتی ہے اور ان کو دور کرنے کا کیا طریقہ ہے، اور پھر اچھائیاں دل میں لانے کی ہے وہ کون کون سی ہے اچھائیاں، وہ صفات حمیدہ اس کو کہتے ہیں، اچھی صفات دل کی، اور ان کو لانے کا طریقہ کیا ہے، پیدا کرنے کا طریقہ کیا ہے، اور اس کو پڑھنے کے لیے ایک وقت طے کر لیتے تھے، 1 گھنٹہ، اس میں وہی کام کرنے کا، دوسرا کوئی کام نہیں کرنے کا، پابندی سے روزانہ، اور اس کی روشنی میں ہمیں اپنے دل کی بیماریاں نظر آتی تھی،
دل کی گندگیاں نظر سمجھ میں آتی تھی، دل میں کیا کمی ہے، ہمارے نفس میں کیا کمی ہے، وہ سمجھ میں آتی تھی۔ اس کا مطالعہ ہر سال کرتے تھے اور پورا مہینہ اس کا وقت جو طے ہے اس میں وہ کام کرتے تھے۔ اس کی وجہ سے یہ دل کی دنیا کیا ہے، نفس کی برائیاں کیا ہے، وہ ہمیں سمجھ میں آتی تھی اور ہر سال بار بار مطالعہ کرتے تھے۔ اپنے دل کی اصلاح کو پیش نظر رکھتے ہوئے، اپنا مقصد سامنے رکھتے ہوئے کہ اب اپنے دل کو جانچتے ہوئے، اپنے دل کے اوپر اس کو منطبق کرتے ہوئے کہ یہ چیز تو میرے اندر ہے، یہ چیز تو میرے اندر ہے، ٹھہر ٹھہر کر کے رک جاتے تھے مطالعہ کرتے ہوئے، سوچتے تھے اپنے اوپر لے کر کے۔ اس طرح سے مطالعہ کرنا ضروری ہے ہم سب کے لیے۔ اگر یہ ناکام نہیں کریں گے تو آنے کا مقصد پورا نہیں ہوگا۔ صرف تلاوت کرنے سے، ذکر کرنے سے، دعائیں مانگنے سے، تہجد، اشراق، اوابین، چاشت پڑھنے سے اصلاح نہیں ہو جائے گی۔ یہ اصلاح میں مددگار ہے، یہ چیزیں معاون ہے، مددگار ہے یہ نیک اعمال۔ اس لیے بیت ہونے کے وقت میں یہ نیک اعمال کرنے کو کہا جاتا ہے کہ ایک پارہ تلاوت روزانہ آپ کریں گے، یہ تسبیحات کی پابندی صبح شام کی آپ کریں گے، گناہوں سے بچیں گے، گناہ اگر ہو جائے تو فوراً توبہ کریں گے، 5 وقت کی نماز تکبیر اولیٰ کے ساتھ، اہتمام کے ساتھ اطمینان سے پڑھیں گے۔ یہ سب عہد لیا جاتا ہے بیعت کے وقت میں، اسی لیے تاکہ اس کے ذریعے سے آدمی کا دل جو ہے وہ اپنی اصلاح کی فکر کی طرف مائل ہو جاوے، اپنی اصلاح کی فکر اس میں آ جاوے، اور پھر اصل اصلاح جو ہوگی وہ تو یہ ایسی اصلاح کی کتابیں پڑھنے کے بعد اس کے مطابق عمل کرنے سے ہوگی۔ اور کچھ اس میں الجھن پیش آ جاوے، سمجھ میں نہ آوے، اپنے حالت کا جو ہے کے بارے میں کچھ الجھن پیش آوے کہ یہ کوئی بیماری ہے یا بیماری نہیں ہے، وسوسہ ہے ریاکاری کا یا حقیقی ریاکاری ہے، اس میں امتیاز آدمی نہ کر سکے تو اس کے لیے مدد لینی پڑتی ہے۔ جس کو اپنا مصلح بنایا ہے اس سے اپنے حالات بتا کر کے اس کے بارے میں پوچھنا پڑتا ہے کہ یہ بیماری روحانی بیماری ہے یا نہیں ہے۔ پہلے تو اس کی تشخیص کرانی پڑتی ہے۔ جب پتہ چل گیا کہ یہ روحانی بیماری ہے، یہ وسوسہ نہیں ہے، وسوسہ یعنی شیطانی خیال۔ بعض مرتبہ آدمی نیک کام کرتا ہے تو شیطان خیال ڈالتا ہے کہ تو ریاکاری کے لیے کام کر رہا ہے۔ اس نیک عمل سے روکنے کے لیے شیطانی حملے ہوتے ہیں، اس کو بھی سمجھنا پڑتا ہے۔ تو یہ ریاکاری حقیقتاً ہے یا ریاکاری کا صرف خیال ہے، وسوسہ ہے، اس میں امتیاز آدمی نہ کر سکے تو اس میں پریشان ہوتا ہے۔ یہ راستہ طے کرنے میں بہت سی گھاٹی آتی ہے، ان گھاٹیوں کو طے کرنے کے لیے اپنے معالج اور اپنے مصلح، جس کو اپنا مصلح بنایا ہے، اس سے تنہائی میں آدمی سب کے سامنے نہیں کہہ سکتا ہے، تنہائی میں ملے، لکھ کر کے دیوے، کاپی میں اپنے حال لکھ کر کے دیوے، تاکہ اس کا جواب جو ہے ان کو لکھ کر، ہمارے شیخ کے وہاں بہت ساری کاپیاں آتی تھی، لوگ لکھتے تھے اپنے حالات، خطوط بہت سارے آتے تھے باہر سے، طرح طرح کے باہر کے خطوط، ہندوستان سے باہر سے آنے والے الگ طرح کے خطوط جو ہے وہ بھی اس کی تھپی الگ ہوتی تھی، ہندوستان سے الگ الگ پوسٹ کارڈ کی تھپی الگ ہوتی تھی، اور جو ہے لفافوں کی تھپی الگ ہوتی تھی، انتردیسی پتر کی تھپی الگ ہوتی تھی۔ تو اس طرح اصلاحی خطوط آتے تھے باہر سے بھی، اور روزانہ حضرت اس میں مشغول رہتے تھے، دن میں 3-4 گھنٹے سوتے تھے، رات دن میں ملا کر، اتنے بڑھاپے میں بھی 3-4 گھنٹے سے زیادہ نہیں سوتے تھے، اور باقی وقت میں یہ خطوط کا جواب دینا، اور مجلس لمبی ہوتی تھی، کبھی کبھی 2 گھنٹے، کبھی 2.5 گھنٹے، ایسی بڑھاپے میں بھی حضرت روزہ رکھ کرتے، اور خصوصی مجلس بھی ہوتی تھی الگ خواص کے لیے۔
بہرحال اور انفرادی طور پر کسی کو مل کر کے اپنا حال کے بارے میں پوچھنا ہے تو اس کے لیے بھی وقت دیتے تھے. بہرحال اپنے معمولات خود کے حضرت کے بھی ہوتے تھے، مناجات مقبول کی منزل پڑھنا، تلاوت کرنا وغیرہ جو بھی حضرت کے معمول تھے. اس کے علاوہ یہ آنے والوں کی تربیت کے سلسلے میں مستقل مجلس لمبی کرتے تھے. بہرحال یہ کب ہوتا تھا؟ یہ ہر ایک اپنے اپنے ساتھ وہ اصلاحی کتاب لے کر آتا تھا اور اس کے لیے وقت طے کرتا تھا اور اس کو پڑھتا تھا اور پڑھ کر کے اپنا جائزہ لیتا تھا. یہ ہر ایک کرتا تھا. اس وقت کا ماحول ایسا تھا. بعض لوگ دور دور سے دوسرے ملکوں سے افریقہ سے آتے تھے اپنی اصلاح کے لیے. بعض لوگ جو ہے نا اپنے بال بچوں کو لے کر کے مکان کرائے پر رکھ کر کے 6 مہینے تک وہاں رہتے تھے اپنی اصلاح کے لیے اور کوئی دوسرا مقصد نہیں، اپنی اصلاح کے لیے. تو یہ منظر ہم نے دیکھا ہے. اور اب ہم اپنی اصلاح کے لیے یہاں 10 دن کے لیے، 15 دن کے لیے، 20 دن کے لیے آ گئے تو اس سے کیسے اصلاح ہوگی؟ ہم جو ہے پورا مہینہ گزارتے تھے لیکن پھر بھی ہم کو ناکافی معلوم ہوتا تھا. اور جو ہے اتنے مہینے رمضان کے وہاں گزارے پھر بھی ہم کو ایسا لگتا تھا کہ ہماری اصلاح اس کے بغیر نہیں ہوگی کہ مستقل ہم یہاں پڑھ جاوے اور یہاں رہ جاوے. لیکن پڑھانے کی مجبوری ایسی تھی کہ اس کی وجہ سے زیادہ وقت نہیں لگا سکتے تھے. تو کبھی بقرعید کی چھٹی میں چلے گئے، کبھی ششمائی کی چھٹی میں بھی چلے گئے. لیکن پھر بھی ہمیں ایسا لگتا تھا کہ ہماری اصلاح پتہ نہیں کب کیسے ہوگی. یہ تو جو ہے یہ منزل بہت ہی باریک منزل ہے. اس کو طے کرنے کے لیے جو ہے صرف آ جانا یہاں کچھ جو ہے تیرا نیک کام کر دینا اتنا کافی نہیں ہے. اس سے ثواب ضرور ملے گا، اس سے اللہ تعالیٰ راضی ہوں گے، ثواب دیں گے. لیکن جو نفس بہت خطرناک قسم کا ہمارا جو دشمن ہے، شیطان سے بھی بڑا بھاری دشمن، اس کو درست کرنے کے لیے تو بہت پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں. سال ہا سال تک اس کے پیچھے لگا رہنا پڑتا ہے، زیادہ وقت اس کے پیچھے لگانا پڑتا ہے، تب جا کر کے یہ اصلاح ہوتی ہے. بہرحال اس کے سلسلے میں ایک واقعہ اس میں ہمارے شیخ نے لکھا ہے، وہ میں آپ کو سناتا ہوں. آپ حضرات نے حضرت فضیل بن عیاض کا نام تو سنا ہوگا. بہت بڑے زبردست بزرگ گزرے ہیں، بہت بڑے عالم گزرے ہیں. بہت پہلے زمانے کے یہ جو تھے. ان کے شاگرد کا یہ واقعہ ہے. ان کا شاگرد ان کے پاس پڑھنے والا اور کتنا نیک ہوگا اس کا بھی آپ اندازہ لگا سکتے ہیں. ان کی تربیت میں رہنے والا، ان کے پاس پڑھنے والا بہت جو ہے زیادہ ہم سے تو بہت آگے ہوگا، ہم سے تو بہت زیادہ آگے ہوگا نیکی میں. تو اس کے مرنے کا وقت آیا تو حضرت فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ اس کے پاس گئے اور جو سکرات سے پہلے ہوش کی حالت میں تھا ابھی، تو یاسین شریف پڑھنا شروع کیا. تو وہ کہتا ہے یاسین شریف پڑھنا بند کر دو. تو پھر انہوں نے کلمہ کی تلقین کی، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. تو کہتا ہے یہ کلمہ پڑھنا بند کر دو، میں اس سے بیزار ہوں. ایسا کہا اور اس کی روح قبض ہوئی. ایسی حالت ان کے اوپر اس واقعے کا اتنا اثر ہوا کہ ایسا نیک آدمی بظاہر میرے پاس پڑھنے والا، اپنی تربیت کرانے والا، ایسا اس کا یہ انجام برا خاتمہ کیوں ہوا؟ اس کا اثر اتنا ہوا کہ 40 دن تک حضرت فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ اپنے گھر سے باہر نہیں نکلے اور روتے رہے. 40 دن تک روتے رہے اور اپنے گھر سے باہر نہیں نکلے. ایسا انجام، ایسا برا خاتمہ کیوں ہو؟ آخر میں ان کو خواب میں وہ نظر آیا 40 دن کے بعد. وہ شاگرد
تو دیکھا فرشتے اس کو دوزخ میں گھسیٹ رہے، اس حالت میں دیکھا۔ تو پوچھا بھئی تمہارا ایسا برا حال کیوں ہوا، برا خاتمہ تمہارا کیوں ہوا؟ تو اس نے کہا میرے اندر 3 گناہ کی باتیں تھیں، چھپی ہوئی گناہ کی چیزیں 3 تھی، اس کی وجہ سے میرا یہ خاتمہ ہوا، برا خاتمہ ہوا۔ پہلی بات، میرے اندر چغل خوری کی عادت تھی، چالی کرنا، کسی نے ایک دوسرے کے بارے میں کوئی بات کہی، بری بات کہی، اب وہ بات اس دوسرے کو جا کر کہہ دینا کہ تمہارے بارے میں فلانے نے ایسی بات کہی ہے، اس کو کہتے ہیں چغل خوری۔ تو ایک تو یہ برائی میرے اندر تھی، یہ چغل خوری کی عادت کی بنا پر حدیث شریف میں یہ بھی قبر کے عذاب کی بات بھی آئی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے دکھلایا کہ جو قبر والوں کو عذاب ہو رہا ہے، اور آپ نے اپنے صحابہ کو بتایا کہ یہ 2 قبر والوں کو عذاب ہو رہا ہے، اور پھر اس کی وجہ بھی بتائی کہ ایک کو عذاب اس لیے ہو رہا ہے کہ پیشاب کے چھینٹوں سے بچتا نہیں تھا، اور دوسرا چغل خوری کی عادت رکھتا تھا، چاری کرنے کی عادت رکھتا تھا۔